السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں ڈرامہ اور پھر ڈرامہ نگار شوکت تھانوی اور ان کا لکھا ہوا ڈرامہ جو ہے لاٹری کا ٹکٹ، اس کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اور لاٹری کے ٹکٹ میں شوکت تھانوی لکھتے ہیں کہ منشی جی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج 17 تاریخ ہے، آج کے دن ہی لاٹری کا تار آئے گا، تم جاؤ اور ٹکٹ اندر سے لے آؤ۔ بیوی ٹکٹ نکال دیتی ہے۔ اسی وقت سلیم گھر میں داخل ہوتا ہے۔ منشی جی سلیم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے راستے میں کوئی آدمی لال بائیسیکل پر سوار دیکھا؟ سلیم جواب دیتا ہے کہ کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ منشی جی نے کہا کہ ہمیں ایک تار کا انتظار ہے۔ اس نے مزید کہا کہ کیا تم نے زرد باغ کے چوراہے کے قریب لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی دیکھی ہے؟ سلیم نے جواب دیا کہ ہاں، وہ کوٹھی تو بک رہی ہے۔ منشی جی نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں کوٹھی کو۔ بیوی نے جواب دیا کہ مجھے یہ شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتیں، کوٹھی خریدنے کے لیے تم روپیہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو منشی جی بیوی سے کہتے ہیں کہ وہ 4 روز میں موٹر بھی آ جائے گی، تم موٹر پر چل کر کوٹھی دیکھنے آنا۔ بیوی نے جواب دیا موٹر نہیں، ہوائی جہاز پر۔ سلیم نے پوچھا کیا سچ مچ کہ سڑکوں پر چلنے والی موٹر؟ تو منشی نے ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ روپیہ تو خدا چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ پچھلے سال تک کلوا کو کون جانتا تھا، مگر اب وہ سیٹھ کلو مل بنا ہوا ہے۔ کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ سلیم نے منشی جی سے کہا میں تو حیران ہوں کہ آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ منشی جی نے کہا کہ میں نے لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے، میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد کی تمام اسکیم موجود ہے تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے۔ مثلاً میں جانتا ہوں کہ 1 لاکھ پتی کے لڑکے کو میونسپلٹی کے اسکول میں نہیں بلکہ انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے، جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچ 100 روپے مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ باورچی خانے کا خرچ اگر کفایت سے چلایا گیا تو 500 سے بڑھنے نہ پائے گا۔ سلیم نے جواب دیا کہ میری رائے میں بھابھی کو بھی بلا لیں گے تو پھر حساب کریں گے۔ بیوی منشی جی کے سامنے سے گزرتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ میں ایسی فضول کی باتیں سننا نہیں چاہتی۔ یہ باتیں اور ہو رہی ہیں کہ دروازے کی کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے اور تار والا باہر سے آواز دیتا ہے۔ منشی جی گڑبڑا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ڈاکیا تار لے کر آیا ہے، اور وہ دوڑ کر باہر جاتا ہے اور سلیم سے کہتا ہے کہ یہ سچ مچ تار ہے۔ بیوی بے چینی سے انعام کی رقم جاننا چاہتی ہے اور وہ منشی جی سے لفافہ دھیان سے کھولنے کو کہتی ہے۔ منشی جی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ان دونوں نے آپس میں تار کھولنے پر تکرار کی۔ بالآخر تار سلیم کو پڑھنے کے لیے دی گئی۔ سلیم نے کہا کہ یہ تار محمود بھائی کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کل شام چچی جان کا انتقال ہو گیا۔ منشی نے سلیم سے تار ذرا غور سے پڑھنے کے لیے کہا۔ منشی کی بیوی رضو کے مرنے پر رونے لگی۔ منشی جی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو اب کیا سمجھاؤں۔ اس کے ساتھ ہی وہ غش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس ڈرامے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ مفصل طور پر ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ جو ہے وہ اپنی درسی کتاب سے پڑھ لیں گے تو اس میں اور مزید آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی۔ تو میرا یوٹیوب چینل گلزار اردو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام اسباق جو جتنے بھی آپ کے سلیبس میں ہیں وہ آپ کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی وقت پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔